السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میری بہن نے روتے ہوئے اپنی جھولی پھیلا دی۔ وہ بانجھ تھی، کہنے لگی تمہارے پاس تو پہلے بھی ایک بیٹا ہے، یہ دوسرا بیٹا مجھے دے دو۔ بہن کی محبت میں نے شوہر سے لڑ جھگڑ کر اپنا بیٹا بہن کی گود میں ڈال دیا۔ بہن میرے بچے کو لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو گئی۔ 3 سال کے بعد جب میں اور میرا شوہر بچے کی یاد میں تڑپ کر میری بہن کے گھر پہنچے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بہن نے تو میرے بچے کی میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گا، زاہد نے بڑے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں بھی اپنی ضد میں اڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ میری سکی بہن ہے، پچھلے 10 سال سے اولاد کے لیے ترس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے اولاد دی ہے اور اب جانتے ہیں کہ ابھی حمزہ کو 1 سال کا بھی نہیں ہوا۔ میں دو بچوں کی ذمہ داریاں کیسے نہیں سنبھال سکتی ہوں، اور نہ ہی آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ دو بچوں کی کفالت کر سکو۔ میں نے زہد کو سمجھانا چاہا لیکن وہ اکھڑ گیا، کہنے لگا میری اولاد میری ذمہ داری ہے، میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، اینٹیں اٹھاؤں گا، پتھر ہو جاؤں گا، کچھ بھی کروں، لیکن میں اپنا بچہ خود پالوں گا، میں اپنا بچہ کسی کو نہ دوں گا۔ مجھے 6واں مہینہ تھا جب اپنی بہن کی بے پناہ اسرار پر میں نے زہر سے پہلی بار یہ بات کی، لیکن وہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں، میں اپنا بچہ کیوں دوں گا؟ لیکن میں نے روتے ہوئے زہر سے کہا کہ اگر آپ کی بہن 10 سال سے بے اولاد ہوتی اور وہ آپ کے سامنے آنسو بہاتی، روتی، گڑ گڑاتی، تو کیا آپ اپنا بچہ اسے نہیں دیتے؟ میری بات سن کر زاہد کچھ دیر خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے کہا بتائیں، اگر آپ کی بہن بانجھ ہوتی اور اس کے پاس اولاد ہونے کا کوئی بھی آسرا نہیں ہوتا تو کیا اب بھی اپنی بہن کو یوں خالی ہاتھ لوٹا دیتے؟ میرے بہتے آنسو دیکھ کر زاہد کہنے لگا ہاں، میں اپنی بہن کو بھی خالی ہاتھ لوٹا دیتا، لیکن میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دینا چاہتا تھا، اور نہ ہی میں اپنا بچہ کسی کو دوں گا۔ میں نے اپنی بہن کو حامی بھر چکی تھی اور 4 ماہ کے بعد میری بہن بچہ لینے کے لیے آ رہی تھی۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ میں نے اس 4 ماہ میں زہد کو ہر صورت منانا چاہا تاکہ وہ دوسرا بچہ دینے کو تیار ہو جائے۔ زید یوں تو بہت محنتی ہے لیکن ان کی آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی۔ گھر اپنا تھا لیکن چھوٹا سا تھا، بس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، چھوٹا سا صحن اور ایک باورچی خانہ بھی تھا۔ اور شادی کے فوراً بعد حمزہ کی پیدائش نے تو مجھے بوکھلا کر رکھ دیا۔ گھر کا کام کرنے کے بعد میں سلائی کا کام کرتی تھی، پھر وہی گھر کا خرچہ نہیں چلتا تھا، لیکن حمزہ کے بعد تو جیسے سلائی کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ مجھے کبھی بھی زہد نے کام کرنے نہیں دیا، جیسے تیسے بھی کر کے وہ گھر کا خرچہ پورا کرتے تھے۔ لیکن حمزہ ابھی 8 ماہ کا ہی نہ ہوا کہ میں دوبارہ سے پریگننٹ ہو گئی تھی۔ لیکن ابھی میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے دوسرا بچہ ہو، کیونکہ میں جسمانی طور پر بہت زیادہ کمزور تھی، یہاں تک کہ میں نے حمزہ کو بھی فیڈر میں نہیں دودھ دیا تھا۔ اس کے لیے ڈبے کا دودھ آتا تھا اور ڈبے کے دودھ کی قیمت 2000 روپے تھی، جو صرف اور صرف 8 دن کے لیے چلتا تھا، اور زہد وہ جیسے تیسے بھی لے کر پیسے آتا تھا۔ وہ ٹھیکے پر گھر بنواتا تھا، بجلی کا کام کاج کرنا جانتا تھا، اور جو وقت بچ جاتا وہ بائکیں چلاتا۔ کبھی رات کے 1 بجے واپس گھر آتا تو کبھی 2 بجے آتا۔ جب آتا تو تھکن سے 2 4 ہوتا۔ میں کہتی کہ اسے کیوں اتنی محبت کرتے ہو، تم سے کیوں اتنی محبت کرتے ہو، کیا تمہیں آرام کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا بچے پالنے ہیں یار، گھر کے اخراجات سے کوئی بات نہیں، تم اپنا خیال رکھو، حمزہ کا خیال رکھو، کیونکہ وہ بھی پیدائشی کمزور تھا، آئے دن اسے بخار ہوتا تو کبھی پیٹ درد کا مسئلہ رہتا۔ میں انہی الجھنوں سے کبھی نکل نہ پائی تھی، اور جب یہ خبر مجھ پر ایک بڑی ذمہ داری بن کر ٹوٹی تو اس بار بھی خوش تھا، مسکرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا چلو اچھی بات ہے، حمزہ کا کوئی بھائی آ جائے گا تو کن حالات سے اس کا دل بھی لگ جائے گا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟
ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میری بات بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، کیوں کفران نعمت کر رہی ہوں؟ اپنی بہن کو ہی دیکھ لو، 10 سال سے وہ بچے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ خبردار، جو تم نے میرے بچے کو گرانے کی کوشش کی، اللہ پاک دے رہا ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو۔ میں نے کہا، جس کو ضرورت ہے اس کو تو نہیں دے رہا، اور جس سے ایک نہیں پالا جا رہا اس کو دوسرا بھی بہت دے رہا ہے۔ یہ بھلا کہاں کا انصاف ہے؟ میری بات پر شاید رضوی شاید کو بہت بری لگی۔ وہ کہنے لگی، جمیلہ، اگر ایک لفظ بھی اور کہا تو ہاتھ اٹھ جائے گا میرا، اور میں غصے میں یہ بات کہی۔ میں چپ ہو گئی، حالانکہ زہد اس قسم کے مزاج کا لڑکا نہ تھا، وہ بہت نرم مزاج کا انسان تھا۔ میری شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن مجال ہے کہ اس نے کبھی مجھ سے سخت لہجے میں بات چیت کی ہو۔ غریب تھا لیکن مجھے کبھی تنگی نہیں آنے دی۔ خود 3 جگہ محنتیں کرتا تھا، ہر وقت کپڑے میلے کچیلے رہتے، لیکن جب یہ دیکھتا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تو صبح سویرے میرے اٹھنے سے پہلے گھر کے کئی کام کاج کر دیتا، اور واشنگ مشین میرے ابا کے مجھے جہیز میں دی تھی۔ صبح اٹھ کر وہ کپڑے دھوتا، پھر کچن کی صفائی کرتا، صحن میں جھاڑو لگا دیتا، پھر اپنا ناشتہ بنا کر کام پہ چلا جاتا۔ حمزہ کی وجہ سے میں رات بھر نہیں سو پائی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ رات کو مجھے زہد کا بھی بڑا خیال ہوتا کہ دن بھر کام کر کے آتا ہے، رات تک بائیکہ چلاتا ہے، اس لیے میں حمزہ کو لے کر آ جاتی۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں، وہ میرے پیچھے چلا آتا اور کہتا، کیا ہوا، تم کمرے میں کیوں نہیں ہو؟ میں کہتی، یہ رو رہا ہے، تمہاری نیند خراب ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھ تو ایسی نیند نہیں آئی۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے، بیمار پڑ جاؤ گے؟ میں نے کہا، کوئی بات نہیں میرا بچہ، اسے مجھے تم دو اور جا کر آرام کرو۔ مجھے حیرت ہوتی تھی اسی پر، اور میں دل سے زہد سے بے پناہ محبت بھی کرتی تھی اور اس کی عزت بھی کرتی تھی، کیونکہ وہ ہر مشکل میں میرے ساتھ میرا احساس کرتا تھا۔ اس کے پاس بے شک دولت نہ تھی، نہ ہی پیسوں کی فراوانی تھی، لیکن عزت بہت دیتا تھا، میرا احساس بہت کرتا تھا، اور شاید عورت کے لیے یہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے۔ جب میں نے آپا کو یہ بات بتائی کہ میں دوسری بار پریگننٹ ہو گئی ہوں، تو میری آپا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ کہنے لگے، جسے اللہ دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور جسے تشنا رکھنا ہوتا ہے اس کے 10 سال بھی گزار دیتا ہے۔ ارے میں تو اپنی سونی کوک کو دیکھ کر تڑپتی رہتی ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، جمیلہ، اگر میں تم میں سے کچھ مانگوں تو تم مجھے دو گی؟ میں بدلے میں تمہیں پورے 10 لاکھ روپے دوں گی۔ دیکھو، میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میری آپا ویسے بھی میری مالی مدد کرتی رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زہد کا کام اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جب دل چاہتا تو مجھے کبھی 10,000 کبھی 5,000 بھجوا دیتی۔ 10 لاکھ کا سن کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی زہد مجھ سے ذکر کیا کہ اگر 10 لاکھ کی رقم ہو تو مجھے ایک دکان مل رہی ہے، اگر میں وہاں بیٹھ جاؤں تو مجھے الیکٹریشین کا کافی سامان ملے گا۔ دکان چھوٹی ہے لیکن مجھے خود بیٹھنے کا ٹھکانہ تو مل جائے گا، کام کی کمی نہیں ہے، ابھی تو مجھے خود مانگنا پڑتا ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ میں سوچنے لگی، اگر یہ 10 لاکھ ہمیں مل جائیں تو زہد کو تھوڑا سا سکون مل جائے، بیچارہ دن رات محنت کرتا رہتا ہے، پھر جا کے پیسوں کی شکل دیکھنی نصیب ہوتی ہے۔ یہی دکان ہوگی، اپنا کام ہوگا، اور تو وہ بھی رات بھر بائکیں نہیں چلائے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جب میں اس بات کا ذکر زہد سے کروں گی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جائے گا۔ زہد نے تو مجھے صاف انکار کر دیا، لیکن میں نے اپنی بہن سے وعدہ کر چکی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ زہد نے مزید محنت کرنا شروع کر دی، رات کو 3 بجے تک بائکیں چلاتے رہتے، صبح بھی جلدی کام پر نکل جاتا۔ آج رات وہ آیا تو بے حد تھکا ہوا تھا، جیسے ہی میں نے دروازہ کھول کر تو چکرا کر زمین پر گر گیا تھا، میری تو گویا جان نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، زہد کیا بنے ہوا؟ تو اس کو تو شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی چکر آ رہے ہیں۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اس کو سنبھالا اور کمرے کی طرف بھیج ڈالا تھا۔ وہ
مد سو چکا تھا، صبح دیر سے اٹھا لیکن یہی کہہ کے اٹھنے لگا کہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے کام پر جانا تھا، میں نے تمہیں کیوں نہ جگایا؟ کیوں ضد نہیں چھوڑ دیتے؟ یہ نہیں مان لیتے کہ ابھی ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ ہم دو دو بچوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں؟ میری بہن بہت پیار سے میرے بچے کو پالے گی پوسے گی، اسے ممتا کا پیار دے گی، لیکن تمہارا بچہ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، گزارے گا بھی صحیح، ایک اچھے اسکول میں وہ پڑھے لکھے گا، پھر جتنی میری بہن کی اولاد کے لیے ترستی رہی ہے تو وہ بھی اسے سینے سے لگا کر رکھے گی۔ اور میرا بہنوئی بھی، آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ ابھی تک ایک بچہ پالنے میں آپ تھک چکے ہو، آرام نہیں کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، پھر میرا کیا ہوگا؟ حمزہ کا کیا ہوگا؟ زہد اپنی ضد چھوڑ کر پلیز میری بات مان لو، شاید وہ بھی تھک چکا تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میری بہن کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر کا خرچ ہے تک وہ بھرے گی، مجھے ہر مہینے پیسے بھیجے گی کھانے پینے کے لیے، اچھی سے اچھی خوراک کے لیے، اور ڈاکٹر کی فیس بھی بھیجے گی۔ اور پھر بچے کا کیا ہے؟ ہم پھر سے اللہ تعالیٰ سے بچہ لے لیں گے جب آپ کے حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ شاید کہ زاہد سمجھ چکا تھا اس لیے مان گیا، لیکن یہی ہوا، یار بہت دور چلا جائے گا، اور تم جانتی ہو کہ میں اس پوزیشن میں کیسی ہوں، کئی بار لاہور جا کر اپنے بیٹے کی شکل دیکھوں۔ میں نے کہا آپا ہے نا، آپا ٹکٹ کروا دیں گی، پیسے دے دیں گے، آپ فکر بالکل نہ کریں۔ بہرحال میں نے زہد کو منا لیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگتا تھا، دل کو تو میرے بھی ہول پڑنے لگ گئے تھے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی آزمائش شاید کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا کسی اور کے دامن میں ڈال دے۔ بے شک ثریا میری سکی بہن تھی، اور میں بھی یہ جانتی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے پالے پوسے گی، لیکن پھر بھی میرا دل یہ سوچ سوچ کر ہول جاتا۔ میں نے زہد کو تو راضی کر لیا، لیکن اپنی ممتا کا کیا کرتی؟ بچے 4 ہوں یا 6 یا 1 ہو، ماں کے لیے ہر بچہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اسے خود سے جدا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال 9 ماہ کا عرصہ بھی گزر گیا۔ میری اب آپا ڈلیوری سے پہلے ہی میرے پاس آ چکی تھی، اور ہاسپٹل وہی لے کر گئی تھی۔ میرے بہنوئی بھی آئے ہوئے تھے، دونوں بہت زیادہ خوش و خرم تھے۔ میرا دوسرا بیٹا بھی آپریشن سے ہوا تھا، سارا خرچہ میری بہن اور بہنوئی نے اٹھایا۔ میں نے اس بار بھی بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑکا جب میرا دوسرا بیٹا دنیا میں آتے ہی رونے لگا۔ دل کو عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا، پتہ نہیں کیوں نہ چاہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل چاہا کہ اپنے لگتے جگر کو سینے سے بھینچ لوں، اسے پیار کروں، اسے چوموں، لیکن اگر میں اب سے سینے سے لگا لیتی تو شاید دے نہ پاتی۔ میں جب کمرے میں شفٹ ہوئی تو آپا میرے بیٹے کو پکڑا ہوا تھا، بس ایک نظر میں نے ڈالی تھی، وہ ہو بہو میری شکل کا تھا۔ زہد بھی وہاں موجود تھا، اور حمزہ بھی، اور زہد بڑی ترسی ہوئی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ مجھے شکوہ کنار نظروں سے۔ لیکن بہرحال ہم زبان دے چکے تھے۔ میں تو اس کیفیت سے گزر رہی تھی کہ زہد کے سامنے اپنا دل بھی ہلکا نہیں کر سکتی تھی، رو بھی نہیں سکتی تھی۔ بڑا دل چاہا کہ ابا سے کہوں کہ آپا مجھے دے دو، ایک بار مجھے سینے سے لگا لوں، ایک بار میں اپنی ممتا کو تسکین پہنچا لوں، لیکن میں چاہ کر بھی نہ کہہ پائی۔ لیکن شاید زہد سے برداشت نہ ہوا، وہ کہنے لگا آپا کچھ دیر کے لیے اسے مجھے پکڑا دے۔ وہ کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں، لو پکڑو۔ انہوں نے فوراً سے زہد سے بچہ پکڑا۔ زہد نے جو سینے سے لگایا، میں نے آج تک برے سے برے حالات میں بھی زہد کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے تھے۔ بہت صبر سے کام لیتا تھا، بہت صبر والا مرد تھا، لیکن اپنے بچے کو سینے سے بھینچ کر میں نے اسے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ وہ بے تحاشا اسے چوم رہا تھا، پیار کر رہا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی یہ نہ کر پائی۔ میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دل چاہا کہ آپا سے کہہ دوں کہ مجھے نہیں دینا اپنا بچہ، یہ میرا ہے۔ میرے 9 ماہ اپنے بچے کو اپنے وجود میں محسوس کیا ہے۔ میری سانس سے اس نے سانس لیا، میری خوراک سے اس نے کھایا پیا، میرے ہر احساس سے وہ واقف ہے۔ میں کیوں اسے دے دوں؟ لیکن کہہ نہیں پائی۔
آپا اسے فیڈر پلا رہی تھی اور بار بار چوم رہی تھی، لیکن میں اپنا دل پتھر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے میں ہاسپٹل سے گھر آئی تو میں نے آپا سے کہا کہ آپ اسے لے جائیں ورنہ شاید میں اسے دے نہ پاؤں۔ میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے اگلے ہی روز جہاز کی ٹکٹیں بک کروا لیں، مجھے 10 لاکھ روپے کی رقم بھی دی۔ میں نے زہد کو ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ بچے کے بدلے مجھے 10 لاکھ روپے دے رہی ہے۔ جب آپا واپس چلی گئی میں نے وہ 10 لاکھ زہد کے ہاتھ میں رکھے تھے۔ وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا اتنی بڑی رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے کہا زہد یہ آپا نے مجھے دیے ہیں، ان پیسوں سے تم دکان خرید لو تاکہ تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ زہد نے کہا آپا نے اتنی بڑی رقم کیوں دی؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم نے انہیں بیٹا دیا ہے۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو زہد نے میرے منہ پر مارا۔ وہ کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی اپنی اولاد کا سودا کرتے ہوئے؟ جمیلہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں گمسم اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم نے بیٹے کا سودا 10 لاکھ میں کر دیا ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اولاد کی قیمت ہوتی ہے؟ میں نے کہا اولاد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، آپا کو ہمارے حالات کا بخوبی پتہ ہے، اور پھر ہم نے انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے۔ 10 لاکھ روپے دے کر انہوں نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، پلیز اسے رکھ لیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم پریشان رہو اور تھکے تھکے رہو، اتنی محنت کرتے ہو۔ وہ کہنے لگا یہ رکھو واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا زہد تمہیں میری قسم ہے تم یہ پیسے واپس نہیں کرو گے، اس سے وہ دکان خرید لو تاکہ تم بیٹھ کر کام کاج کر سکو۔ اس بار میں نے زہد سے بات منوا لی۔ زہد نے دکان خریدی، اس کا کاروبار بھی اچھا چلنے لگا۔ اب وہ 10 بجے گھر آ جاتا اور آ کر حمزہ کو پکڑ کر پیار کرنے لگا۔ ہمارے حالات اب بہتر ہونے لگے۔ حمزہ 2 سال کا ہو گیا، لیکن اس 2 سال میں نے آپا سے بہت بار کہا کہ میرے چھوٹے منع سے میری بات کروا دیں۔ آپا نے اس کا نام اسد رکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آپا میری اس سے بات نہ کرواتی۔ میں جب بھی کہتی کہ میری اسد سے بات کروائیں تو وہ بات کو ٹال جاتی تھی۔ کبھی کہتی کہ ابھی سویا ہے، کبھی کہتی وہ کھلونے سے کھیل رہا ہے، یا کبھی کہتی کہ اپنے بابا کے ساتھ باہر کو چلا گیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹے کی آواز سننے کو بھی ترسنے لگی۔ ایک بار مجھ سے زہد کہنے لگا کہ حمزہ اب 3 سال کا ہو چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اور اولاد لے لیں، کیونکہ اب میرا کام کافی اچھا ہو چکا ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ مجھے اللہ پاک ایک اور بچہ دے دے، لیکن اس بار بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی کوشش کی، ڈاکٹر کو چیک اپ بھی کروایا، لیکن جب ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ دوسری ڈلیوری میں کچھ ایسی پیچیدگیاں ہو گئیں کہ اب میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر زہد کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ پھر سے مجھے کہنے لگا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مت دو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی، تم نے ناشکری کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ جس کے حالات نہیں ہوتے اسے اللہ پاک اولاد دیتا رہتا ہے، اور جس کے اچھے ہوتے ہیں وہ ترستا رہتا ہے، اسے نہیں دیتے۔ اتنے بڑے بڑے جملے نہیں بولنے چاہیے تھے۔ جمیلہ اور میں یوں تھی جیسے روئے جا رہی تھی، دل تڑپ رہا تھا اسد کو دیکھنے کے لیے۔ حالانکہ اب میں آپا سے اسد واپس نہیں لے سکتی تھی، لیکن اسے دیکھ تو سکتی تھی نا، اسے سینے سے لگا کر اپنے دل کی ممتا کی پیاس بجھا تو سکتی تھی نا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ایک ہی بچہ ممتا کو تسکین دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ ماں کے جتنے بھی بچے ہوں، ماں کی تڑپ ہر بچے کے لیے الگ ہوتی ہے، اور یہ بات بھی قانون قدرت بات تھی جو مجھے اب سمجھ میں آ رہی تھی کہ لیکن جب تک میرے ہاتھ میں بس ایک ہی بچہ بچا تھا، اور وہ تھا حمزہ۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی بہت معافی مانگتی، روتی گڑ گڑاتی، لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ میں سو رہی تھی کہ جب مجھے لگا کوئی 2 سال کا بچہ آنسوؤں سے رو رہا ہے، بلک بلک کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اماں اماں مجھے اپنے پاس بلا لو، اماں مجھے اپنے کے پاس آنا ہے، اور مجھے لگا میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، میرے منہ سے بے اختیار اسد نکلا۔
کیوں نکلا تھا یہ میں نہیں جانتی، میں بے چین ہو گئی۔ میرے یوں پکارنے پر اور اٹھنے پر زہد کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے۔ زہد کہنے لگا اب اسے سوچنا چھوڑ دو، جب دے دیا ہے تو بس دل بھی بڑا کر لو۔ تم اس کے بارے میں زیادہ سوچنے لگی ہو، اس لیے تمہیں ایسے خواب آ رہے ہیں۔ مجھے بھی یہی لگا ایسا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، بات کچھ اور تھی۔ میں بے چین رہنے لگی۔ میں شاید اس واقعے کو بھول جاتی یا فراموش کر دیتی اگر یہ واقعہ ایک بار ہی ہوتا۔ اب وہ اکثر مجھے خواب میں نظر آتا۔ کبھی ایسا لگتا کہ جیسے اس کے منہ سے خون نکل رہا ہو، تو کبھی یوں دکھائی دیتا کہ جیسے اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے اور وہ مجھے پکارے جا رہا ہے۔ میری بے چینی کا یہ عالم تھا کہ میری راتوں کی نیندیں اڑ کے رہ گئی۔ اب تو میں نے آپا سے ضد کرنی شروع کر دی کہ وہ میری اسد سے بات کروا دیں۔ آپا ابھی بھی ٹال مٹول کر رہی تھی۔ ایک بار تو میں بھڑک اٹھی۔ میں نے کہا آپ میری اسد سے بات کیوں نہیں کرواتی؟ وہ کہنے لگے مجھے لگتا ہے تم اسد سے بات کرو گی، تمہارے دل میں ممتا کا جذبہ جاگ اٹھے گا اور کہیں تم اپنا بچہ مجھ سے مانگ نہ لو۔ میں نے کہا آپا ایسی کوئی بات نہیں، پلیز میری اسد سے بات کروائیں۔ جیسے ہی آپا نے اس کے کان میں فون لگایا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ابھی بھی اماں اماں کہہ کے پکار رہا تھا، رو رہا تھا۔ میں اسے بس اسد ہی کہہ پائی اور کہنے کو کچھ نہ تھا۔ آپا نے چند سیکنڈ بعد مجھے اس کی آواز سنائی۔ میں نے کہا یہ رو کیوں رہا ہے؟ کیا ہوا اسے؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، ذرا بیمار ہے۔ میں نے کہا بیمار کیسے پڑ گیا؟ آپ نے اسے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ وہ کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنی جان سے بڑھ کر میں اس کا خیال رکھتی ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ تم مجھ پر الزام لگاؤ گی۔ پھر آپا نے فون بند کر دیا۔ میں اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اس لیے میں نے زہر سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملنے لاہور جانا ہے۔ مجھ سے زیادہ تو شہد بے چین تھا۔ کہنے لگا ہاں چلتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن آپا کو ہم نہیں بتائیں گے کہ ہم لاہور آ رہے ہیں، مجھے بس اچانک جانا ہے۔ یہ سن کر زہد مجھے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کہیں ان کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ؟ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آپا کو بتا دیا کہ میں لاہور آنا چاہتی ہوں تو وہ مجھے منع کر دیں گی، انکار کر دیں گی، لیکن مجھے ہر صورت اسد کو دیکھنا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد زاہد لاہور کی ٹکٹیں لے آیا۔ پورا سفر میرا بے چینی سے گزرا تھا۔ لاہور اترے تو میں نے سیدھا آپا کے گھر کا راستہ طے کیا تھا، لیکن جب ہی دروازے تک پہنچے تو اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم جب پہنچے تو رات کا وقت تھا، تقریباً رات کے 12 بجے گا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے دھوئیں کی بو آ رہی تھی۔ بڑے تلخ لہجے میں آپا کی آواز آئی کون ہے اس وقت؟ میں نے کہا آپا میں ہوں، دروازہ کھولیں۔ میری آواز سن کر اندر جیسے سب گمسم ہوئے، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے کہا آپا دروازہ کھولیں، ہم اتنی دور سے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو پورے صحن میں دھواں دھواں تھا۔ میں نے کہا اتنا دھواں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں۔ میں اندر آ گئی۔ میں نے دیکھا آپا کی رنگت توڑی تھی۔ میں نے پوچھا اسد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی آتے ہی تمہیں اسد کی پڑ گئی، بیٹھو آرام کرو بتاتی ہوں وہ کہاں ہے۔ لیکن مجھے کہاں چین تھا۔ میں نے سامان صحن میں رکھا اور آپا کے سب کمروں کو دیکھنے لگی، لیکن مجھے کہیں بھی اسد نظر نہ آیا، نہ ہی میرے بہنوئی گھر پر تھے۔ میں نے کہا آپا اسد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، امتیاز اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، لیکن صبح تک آ جائے گا۔ میں نے کہا میرا بچہ ہاسپٹل میں ہے اور آپ گھر پہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ہاسپٹل کیوں نہیں گئے؟ وہ کہنے لگی میری اپنی طبیعت ٹھیک نہ تھی، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میری بہن جھوٹ بول رہی ہو، بات کچھ اور ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں وہ کس ہاسپٹل میں ہے، میں بھی زہد کے ساتھ جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تمہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ امتیاز آ جائے گا؟ وہ کہنے لگی تم لوگ منہ ہاتھ دھو کے فریش ہو، میں تم کو کھانا دیتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے اور ہر صورت ملنا ہے۔ اب تو زہد بھی پریشان۔ اب کہنے لگا آپا آپ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ بتا کیوں نہیں دیتی وہ کس ہاسپٹل میں ہے؟ ہمیں نہ بھوک ہے اور نہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، بس آپ ہمیں بتا ڈالیں۔ امتیاز بھائی اسے کس ہاسپٹل میں لے گئے ہیں؟ ہم دونوں اپنے بچے سے مل کر آتے ہیں، وہاں سے آ کر ہی کچھ کھائیں گے۔
لیکن اس بات پر آپا چپ ہو گئی، کوئی جواب نہیں دے رہی۔ میں نے کہا اب آپا جب آپ چپ کیوں ہیں؟ لیکن وہ یوں تھی جیسے پتھر کی ہو گئیں، کسی بات کا کوئی جواب نہ دے رہی۔ کچھ دیر کے بعد باہر کا دروازہ کھٹکھٹا، میرا دل بھی بڑا بے چین ہو رہا تھا۔ تیز قدموں سے چل کر زہر نے دروازہ کھولا تو سامنے امتیاز بھائی کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان کی بھی رنگت اڑی تھی، لیکن ان کے خالی ہاتھ۔ میں نے کہا امتیاز بھائی اسد کہاں ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور اندر آ گئے۔ وہ کہنے لگے اپنی بہن سے پوچھو۔ آپا رونے لگی۔ میرا تو دل یوں تھا جیسے پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا کہاں ہے میرا بچہ؟ وہ کہنے لگی کہ وہ مر گیا۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر رونے لگی، لیکن میں گمسم ہو گئی۔ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں نے دیکھا میری آپا رو رو کر اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ میرا بیٹا مرا نہیں، بلکہ میری آپا نے اسے مار ڈالا تھا، کیونکہ اسے اپنی اولاد چاہیے تھی، اور کسی عامل کے کہنے پر اس نے میرا بچہ لیا تھا۔ عامل نے کہا تھا اگر تم کسی کا بچہ لو اور 2 سال تک اسے پالو، پھر اس کی بلی چڑھا دو تو تمہیں اپنے اولاد ہوگی۔ اور آج ہی انہوں نے میرے بچے کو مار کر عمل مکمل کیے تھے۔ امتیاز بھائی نے ان کا ساتھ دیا اور میرے بچے کو دفنا دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور زاہد مجھے غصے اور نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرا بچہ کسی کو نہ دو۔ تم نے میرا بچہ اپنی بہن کو دے دیا جسے صرف اپنی اولاد سے غرض تھے، اس لیے میرے بیٹے کو اپنی خاطر قربان کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے مزید بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور تمہیں چھوڑ دوں۔ اگر مجھے اپنے بیٹے حمزہ کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ دیتا۔ وہ کہنے لگا میں دکان بھی بیچ دوں گا، ان کے 10 لاکھ ان کے منہ پر دے ماروں گا، مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے روتے دھوتے واپس کراچی آئی تھی اور اس بات کو 5 سال گزر گئے۔ میں روز روتی ہوں، اللہ کے حضور معافیاں مانگتی ہوں کہ وہ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں۔ اپنی اولاد کا درد اپنا ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ بچہ لینے والا اسے ماں بن کر پالے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بار ویسا ہی ہو جیسا کہ میری بہن نے کیا۔ لیکن پھر بھی میری آپ لوگوں سے بینتی ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی بوجھ مت سمجھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو خوشی سے اسے قبول کرنے اور خود پالیں پوسیں۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ آپا امید سے ہو گئی، لیکن مجھے اپنی آپا کی اس خوشی میں کوئی خوشی نظر نہ آئی۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، لیکن ٹھیک 2 سال کے بعد وہ بھی مر گیا، اور پھر وہ دوائیاں دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے تھے۔ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھا دیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ نے میرے بچے کا قتل کیا اور آخرت اس کی سزا ضرور بھگتیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو تو شاید بھول جاتی، لیکن آپ نے میرے بچے کو مارا، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بہن رو رہی تھی، لیکن مجھے اس پر اس ترس نہ آیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش اس وقت بھی ترس نہ کھاتی اور اپنے اسد کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے دی تھی، مجھے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔